السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک نہایت دکھ اور افسوس بھری خبر ملتی ہے کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کریم آپ کی مغفرت فرمائے اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم نے سوچا کہ آج کیوں نہ آپ کی لائف کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کون تھے، آپ کتنی بلند پائے کی شخصیت تھے، آپ کس لیول کے مجاہد تھے، کس لیول کے مدبر تھے، کس لیول کے مفتی اعظم تھے کہ آج آپ کو لوگ مفتی اعظم پاکستان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو آئیے آپ کی پیدائش سے لے کے آپ کی وفات کے کچھ سیدھا واقعات یا آپ کی سٹرگل یا آپ کی لائف، آپ کی سٹڈیز، آپ کی کتب کے بارے میں یا آپ کی مجاہدانہ صلاحیتوں کے بارے میں یا آپ جو بنفس نفیس جہاد افغانستان میں گئے اس کے بارے میں کچھ تذکرہ کرتے ہیں۔ تو آئیے آپ کی پیدائش سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ 1936 1936 وہ سال جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے اور ایک بہت بڑے علمی گھرانے کے اندر آپ کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے گھر۔ جس وقت آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو مفتی محمد شفیع جو ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے دست راست اور ان کے شاگرد خاص میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کے مشورے سے ہی، یعنی اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے مشورے سے ہی آپ کا نام آپ کے والد صاحب محمد رفیع رکھتے ہیں۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی ڈویژن ہو جاتی ہے، یعنی 1936 کے بعد 47 تک کا عرصہ آپ دیکھیے، 10-11 سال کی عمر میں آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں، حفظ کرنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ڈویژن جب ہوتی ہے تو مفتی محمد شفیع صاحب جو کہ دیوبند کے علماء میں، ان کے مفتیوں میں ایک بڑا نام رکھتے تھے، ان کے سرپرستوں کے تک میں آپ کا دیوبند کا نام آتا تھا، تو آپ نے فوری جیسے ہی پاکستان بننے کا اعلان ہوتا ہے تو فوری دیوبند کو اللہ حافظ کرتے ہیں اور پاکستان ہجرت کر کے آ جاتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ آپ نے اور آپ کے آباء و اجداد نے یا مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے دو قومی نظریے کے لیے یا ایک آزاد مسلمان ریاست کے لیے بہت اپنی خدمات سر انجام دی اور لوگوں کو، علماء کو اس چیز پہ قائل کیا کہ وہ پاکستان بنانے کی جدوجہد کے اندر جڑے رہیں۔ حالانکہ آپ کو دیوبند کی طرف سے اور کچھ اور طرف سے بہت اس کا پریشر کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر بھی دیوبند کا اگر دھبا کسی نے دھویا تو وہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یا مفتی محمد شفیع صاحب نے یا مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے، ان لوگوں نے یہ دھبا دھویا کہ دیوبند کے اندر بھی ایسے علماء، ایسے کابرین تھے جو پاکستان بننے کی خواہش رکھتے تھے اور اس کے لیے عملی کام کرتے تھے۔ خیر 1947 کے اندر جب پاکستان بنتا ہے تو یہ ہجرت کر کے پاکستان آتے ہیں، حفظ قرآن مکمل کرتے ہیں، درس نظامی کا کورس مکمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مفتی کی ڈگری حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد دارالعلوم کراچی کے اندر پڑھنا پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، وہیں پہ حدیث کی بھی سند حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ دن بھی آ جاتا ہے 1988 جس وقت جہاد افغانستان کا دورہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی آپ بنفس نفیس خود شرکت کرنے جاتے ہیں۔ 1988 سے 90 کے دوران وہ وقت تھا کہ جب آپ خود جہاد افغانستان کے اندر شرکت کرنے جاتے ہیں، اور آپ ایک کتاب بھی لکھتے ہیں جس کا نام تھا پراسرار بندے۔ جب ہم نے وہ کتاب کھولی تو اس کے سر ورق کے اوپر کچھ آیات کے ساتھ یا اس کے بعد علامہ اقبال کا وہ شعر بھی لکھا، اور ہم سوچ رہے تھے کہ یہ شعر مفتی رفیع عثمانی صاحب کے اوپر بالکل فٹ آتا ہے۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ تو انہوں نے خود جہاد افغانستان کے اندر حصہ لیا، پھر وہاں سے جب واپس آئے تو آپ نے ایک کتاب بھی تحریر کی جس کا نام پراسرار بندے تھا۔ اس کے اندر مجاہدین کے مختلف واقعات، ان کی کرامات، ان کے احوال، اپنے احوال اور یہ چیزیں کافی زیادہ اس میں شامل کی، اور آپ نے لٹریچر کی طرف بہت زیادہ توجہ دی، یعنی یہ جہاد افغانستان سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔ اور اس وقت آپ نے بڑی بڑی کتابیں جو ہیں وہ تصنیف فرمائی، جس کے اندر آپ کی کتابت حدیث
نبی علیہ السلام کے دور میں اور صحابہ کے دور میں یہ بھی ایک بہت بڑی آپ کی کتاب آپ نے تصنیف فرمائی۔ جس وقت منکرین حدیث کا فتنہ پاکستان اور انڈیا کے اندر سر اٹھا رہا تھا تو اس وقت یہ کتاب تحریر فرمائی۔ اسی طریقے سے جس وقت عورت کی حکمرانی کا مسئلہ پاکستان میں آیا تو اسلام میں عورت کی حکمرانی کے اوپر بھی آپ نے کتاب لکھی۔ اسی طریقے سے جس وقت استعماری طاقتوں کا، سرمایہ دارانہ نظام کا یا کیپٹلسٹ کا پاکستان کے معاشی نظام کے اوپر غلبہ آ رہا تھا تو اس وقت آپ نے کتاب لکھی یورپ کے 3 معاشی نظام، جاگیرداری، سرمایہ داری اور اشتراکیت۔ اسی طریقے سے آپ نے اور بہت سی کتابیں لکھی اور ان میں سے کچھ کتابیں درس نظامی کے اندر بھی آج بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے اسلام میں غلامی کے تصور کے اوپر کتاب لکھی، دو قومی نظریے کے اوپر کتاب لکھی، اختلاف رحمت ہے، فرقہ بندی حرام ہے، اس پہ بھی آپ نے کتاب لکھی، تاریخ کے دریچوں سے اس کے اوپر بھی کتاب لکھی، پھر مستحبات یا اللہ کے پسندیدہ اعمال کون سے ہیں اس کے اوپر کتاب لکھی۔ اسی طریقے سے احکام زکوٰۃ کے اوپر بھی کتاب لکھی۔ آپ جس وقت حیات تھے اس وقت بھی صدر دارالعلوم کراچی بھی رہے۔ اسی طریقے سے وفاق المدارس العربیہ اس کے بھی سرپرستوں کے اندر شامل رہے، اس کی جو مین باڈی ہوتی ہے یا پھر اس کی مین شورا ہوتی ہے اس کے بھی رکن رہے۔ اسی طریقے سے آپ کی بہت مشہور کتاب جس کی متعدد جلدیں شائع ہو چکی ہیں اصلاحی تقریروں کے نام سے، وہ دیوبند کے علماء اور اہل حدیث کے علماء کے اندر پاس بھی وہ اکثر رکھتے ہیں تاکہ اس کے اندر خطبات آپ کے جو ہیں وہ کتابی شکل کے اندر وہ بھی تحریر ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے بہت زیادہ علمی کام سر انجام دیا اور اسی وجہ سے آپ کو مفتی اعظم کا ٹائٹل بھی دیا گیا، جس کہ ضیاء الحق کے دور کے اندر ایک کمیٹی بیٹھی، علماء مل کے سر جوڑ کے بیٹھے کہ کون سا ایسا عالم دین ہے جس کو ہم مفتی اعظم یا گرینڈ مفتی کا لقب دیں، تو اس وقت پھر ان کے نام کے ساتھ گرینڈ مفتی اپروول کے ساتھ لگایا گیا۔ باقی آپ کو جو لوگ مفتی اعظم کے نام کے ساتھ نظر آتے ہیں وہ اس میں سے اکثر لوگ خود ساختہ ہیں یا ہر جماعت یا ہر فرقے کا کوئی مفتی اعظم بنا ہوا ہے اپنی طرف سے، لیکن بہرحال ان کو آفیشلی طور پہ نومینیٹ کیا گیا، ڈیزگنیٹ کیا گیا مختلف علماء کی طرف سے۔ اسی طریقے سے حج کے اوپر بھی ایک بہت زبردست آپ نے کتاب تحریر کی جس کا نام رفیق حج ہے، جس کے اندر حج اور عمرہ کے مختلف مسائل جو ہیں وہ تحریر کیے گئے۔ اور بہرحال آج جس وقت ان کی وفات ہوتی ہے یعنی 18 نومبر کو آپ کی وفات ہوتی ہے، تو ہم اس کے ساتھ ہی اپنی اس نشست کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس شخص کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو علمی کاوشیں ہیں ان کو ہمیں اپنانے کی یا اس کو عوام تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔